اس کی کیا وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بار بار نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو پڑھنا اور اس کو قائم کرنا اس کا حکم دیتے ہیں، اور احادیث کو دیکھیں تو اللہ کے رسول بھی بار بار نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہم پھر بھی نماز کو چھوڑتے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے نماز کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں قیامت میں حدیث میں آتا ہے نا، قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اس سے یہ سوال کریں گے کہ دنیا کی زندگی کے اندر جو تمہیں میں نے ایک مہلت دی تھی، جو تمہیں میں نے ایک وقت دیا تھا، اس میں تم نے میری بندگی، میری اطاعت کتنی کی، یعنی میرے لیے نماز کتنی ادا کی۔ تو قیامت والے دن بھی سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت والے دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیوی شوہر سے، اور شوہر اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، ہر ایک سے منہ موڑ لے گا۔ اس وقت ہر انسان پر، ہر بندے پر ایک خاص قسم کی حالت طاری ہو جائے گی، ہر بندہ دوسرے سے غافل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے نماز کا اہتمام کیا ہے، اگر ہم نے اللہ کی بندگی کی ہے، تو ہمارے لیے دائمی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قیامت والے دن جب آپ کو آپ کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، یعنی آپ کو آپ کا نامہ، ہم اعمال دنیا میں آپ نے جتنے بھی کام کیے، اگر اس کے بعد آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کو مل گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کے بعد عنقریب اس بندے سے آسان حساب لیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں مل گیا، تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اس کے بعد وہ موت کو پکارے گا اور اللہ سے موت کا مطالبہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی۔ اس کو وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہم خود اپنے انجام کا تعین کر لیں کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، بظاہر دنیا میں مشکلات آتی رہیں گی، لیکن ان تمام کی تمام مشکلات کو چھوڑ کر ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے دائمی کامیابی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ موسم خزاں کا موسم تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ باہر چلا گیا، تو اللہ کے رسول نے ایک جگہ پہ ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر اس طرح جھاڑا تو اس کے تمام پتے گر گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی بتا دیجئے۔ تو کائنات کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جب ایک بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے، اس کے بدن سے اس طرح سے زائل ہو جاتے ہیں کہ جس طرح یہ ٹہنی کو حرکت دینے سے اس کے پتے گر گئے، ایسے ہی جب بندہ مومن نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، مومن اور کافر کو جدا کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اگر تم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر تم بڑے بڑے اولیاء پر بحثیں کرتے ہو، اور صحابہ اکرام کے ایمان پہ تم آپس میں بیٹھ کر دلائل پیش کرتے ہو کہ فلاں صحابی کا ایمان۔ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نماز کا اہتمام کرو۔